الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وقال الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وقال الله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال الله تبارك وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور یہاں اور گھروں میں سننے والے ہماری معزز اور محترم ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ کہ ابھی کہا جانے والا ہے، کہنے والے کو سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر سننے والے ہمارے بھائی بہن کو بھی اس کی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مفتی اسماعیل صاحب نے مجھے موضوع دیا تھا نماز کے خشوع کے متعلق۔ بے شک نماز کے اندر نماز کا خشوع ہی نماز ہے، نماز کا خشوع ہی نماز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز میں کھڑا ہونا اور جھکنا اور سجدے میں جانا، اگر اسی کا نام اگر نماز ہے، تو بہت سے دنیا میں ورزش کرنے والے، ایکسرسائز کرنے والے اس سے بھی زیادہ ہارڈ ایکشن کر کے اپنی ورزشیں کرتے ہیں، لیکن ان ورزش کرنے کو، ان کے کھڑے ہونے کو، ان کے جھکنے کو اور اسی طریقے سے ان کے زمین کے اس طرح لیٹنے کو کوئی نماز نہیں کہتا ہے، اور اس پر کوئی ثواب نہیں ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم بھی اسی طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں، جھکتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں؟ اس کو نماز کہا گیا، اس کو ثواب کہا گیا، اور دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں اس کے لیے رکھی گئی۔ اس لیے معزز محترم ماں بہنوں، یہ صرف ماں بہنوں کا ہی موضوع نہیں، ہر مسلمان بھائی کا، ہر مسلمان کے لیے یہ موضوع اہم ہے۔ اگر کوئی سوال کرتا ہے دنیا کی زندگی کے متعلق، کامیابی کے متعلق، کہ مجھے سکون والی زندگی چاہیے، اس کا جواب یہ ہے خشوع خضوع والی نماز پڑھو۔ اگر کہتا ہے مجھے پریشانیاں دور کرنی ہے، اس کا جواب ہے خشوع خضوع والی نماز پڑھو۔ اگر یہ کوئی کہتا ہے مجھے اولاد چاہیے، نیک اولاد چاہیے، اس کا جواب ہے خشوع خضوع والی نماز پڑھو۔ کوئی یہ کہتا ہے میری زندگی میں شیاطین، جن، جادو، سحر مجھے پریشان اور تنگ کرتے ہیں، اس کا جواب ہے خشوع خضوع والی نماز پڑھو۔ کوئی یہ کہتا ہے مجھے عزت چاہیے، اس کا جواب یہی ہے خشوع خضوع والی نماز پڑھو۔ کوئی یہ کہتا ہے مجھے فرما بردار اولاد چاہیے،
اور لازمی فرما برداری مجھے چاہیے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ خشوع خضوع والی نماز پڑھو۔ کوئی کہتا ہے مجھے بری عادتیں چھوڑنی ہیں، اس کا بھی جواب یہی ہے کہ خشوع خضوع والی نماز پڑھو۔ میں خشوع خضوع والی نماز اس لیے ساتھ میں لگاتا ہوں کہ ان تمام کے لیے نماز کا حکم ہوا ہے، اسی تمام چیزوں کے لیے جو آپ کو ضرورت ہے نماز کا حکم ہوا ہے، لیکن نماز وہی نماز ہے جو حقیقت میں خشوع اور خضوع سے پڑھی جا رہی نماز۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے مسلمان بھائی اور ہماری مسلمان بہنیں اور بہت سے نوجوان ہمارے بیٹے اور بیٹیاں سری سے نماز پڑھتی ہی نہیں ہے۔ نماز پڑھتی ہی نہیں ہے تو نماز قضا کیوں کرے گی وہ؟ یہ نماز وہ کیوں قضا کریں گے وہ لڑکے جو نماز پڑھتے ہی نہیں، زندگی میں مسجدوں کا رخ ہے ہی نہیں؟ وہ نماز قضا کیوں کریں گے جب وہ تو وقت پر کمفرٹ ہوتے ہیں، گھر پہ ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں؟ جب وہ نماز نہیں پڑھتے تو قضا کیوں کریں گے؟ تو اللہ کے بندے اور بندیاں ایسی ہیں جو نماز پڑھ لیتے ہیں اور کسی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی ہے تو نماز کے قضا ہونے کی فکر کر لیتے ہیں۔ لیکن کمی یہ ہوتی ہے ایسے بندوں اور بندیوں میں کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری نمازوں میں خشوع نہیں ہوتا ہے۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو سیدھی سادھی آسانی سے سمجھ میں آنے والی خشوع کی تفسیر خوشی سے نماز پڑھنا، دل سے نماز پڑھنا، سکون سے نماز پڑھنا، اللہ کے خوف اور اللہ رب العزت کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا، اللہ کے استحضار کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا خشوع ہے۔ نماز میں اپنی نگاہ کو ادھر ادھر توجہ کرنا خشوع کے خلاف ہے۔ آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنا، کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھنا، نماز چاہے نہیں ٹوٹتی لیکن نماز کا خشوع اس سے جاتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے جو مرد اور عورتیں نمازیں پڑھتے ہیں اور خشوع سے نماز پڑھتے ہیں، سکون سے نماز پڑھتے ہیں، وہ نمازیں نماز کی روحانیت کے ساتھ، نماز کی حقیقت کے ساتھ نماز کو پڑھنے والے ہیں۔ اور جو لوگ نماز کے اندر خشوع خضوع کا خیال نہیں رکھتے، دھیان نہیں رکھتے، توجہ سے نماز نہیں پڑھتے، وہ لوگ اور ادھر ادھر دیکھتے ہیں، سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، یہ لوگوں کی نمازیں ایسی ہیں کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن حقیقت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ایسی نمازیں اس نمازیوں کو زیادہ لابھ نہیں دیتی ہے، فائدہ نہیں دیتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ بعض نمازی نماز پڑھ کر نکلتے ہیں مسجد سے، یا گھر میں نماز پڑھنے والے نماز سے فارغ ہوتے ہیں، اس نماز والے کو 10واں حصہ نماز کا ملتا ہے، 1/10۔ پوری نماز کے 10 حصے کرو، اس میں سے 1 حصہ اس کو ملتا ہے، یعنی اس درجے کی اس نے نماز پڑھی۔ کسی کو 9واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 8واں حصہ ملتا ہے، کسی کو آدھا ملتا ہے۔ اور کوئی اللہ کا بندہ تمام ریکوائرمنٹ صحیح طریقے سے نماز کی ادا کرتا ہے تو وہ نماز کا پورا حصہ لے کر کے جاتا ہے۔ لہذا جو نمازوں کے وعدے کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، اللہ رزق دیتا ہے۔ اللہ نے اولاد کا وعدہ کیا ہے، اللہ بے شک دے گا۔ سکون کا وعدہ دے گا، اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے، بے شک کرے گا اللہ مدد۔ ہاں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے سے نماز پڑھو گے اللہ کی مدد آئے گی، نماز پڑھنے سے مدد آئے گی۔ اگر وہ ہماری نماز حقیقت نماز نہیں ہے تو اس نماز کے اوپر ہمیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی ثمرہ نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بعض نمازی ایسی نماز پڑھتے ہیں، اتنی جلدی نماز پڑھتے ہیں، اتنی جلدی اور اتنی بغیر خشوع خضوع والی نماز پڑھتے ہیں کہ وہ نمازی نماز پڑھنے والے پر بد دعا کرتی ہوئی جاتی ہے، نماز پڑھنے پر بد دعا کی ہوئی جاتی ہے۔ اب بتائیے کہ نماز خود بد دعا دے تو نمازی کو اس نماز سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ اس لیے معزز ماں بہنوں، یہ امتحان ہے ہمارا۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھنے سے یا تو تم کو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا، وہ کوئی بزنس نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو پہچانتے ہیں. ثواب اور عذاب کی بات تو بعد میں ہے. اللہ دیکھتے ہیں دیکھو میرے وفادار بندے کون ہیں جو میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کتنا سکون ہے, کتنی خشوع ہے ان کے دلوں میں, کتنی محبت سے وہ نماز پڑھتے ہیں, کتنا پیار سے میرے سامنے وہ کھڑے ہوتے ہیں, کس احترام سے میرا وہ نام لیتے ہیں. اللہ والے ذکر کرنے سے پہلے ایک فارسی کا شعر پڑھتے ہیں. اللہ کا نام پڑھنے سے پہلے 1000 بار بشویم دہن راز مشک و گلاب ہنوز نامتو گفتن کمال وے ادبیس. اے اللہ 1000 بار ہمارے منہ کو مشک اور گلاب کے پانی سے دھوئے, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کا نام مبارک ہماری گندی زبان سے لینا آپ کے نام کی بے ادبی ہے. ہم تو اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری گندی زبان سے آپ کا پاک نام لے سکے. اس رب ذوالجلال کے سامنے جس عظمت کے ساتھ اور جس احترام کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, وہ کھڑے ہونے کی کیفیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے تو نماز اس کو نماز نہیں ہے ہماری. پھر اس کو یہ سمجھنا کہ میں نے نماز پڑھ لی یا میں نماز کا حق ادا کرتا ہوں, یہ خود ہمارے ساتھ زیادتی کرنا ہے. اس وجہ سے میں تمام بھائیوں کو, سننے والوں کو اور بہنوں کو عرض کروں گا, حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک زمان آئے گا کہ اللہ کی قسم سب سے پہلے جو چیز مسلمانوں کے دلوں سے نکلے گی زندگیوں سے وہ نماز کا خشوع ہوگا. نماز کا خشوع ان کی زندگیوں سے نماز سے نکل جائے گا. یہاں تک کہ تم جامع مسجد میں یعنی بڑی بڑی مسجدوں میں تم جاؤ گے تو پوری مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی ایک بہت بڑی بھیڑ ہوگی, بہت بڑی جمع غفیر ہوگی, لیکن اس پوری مسجد میں ایک بندہ بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا. ایک بندہ بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا. اور یہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, اگر زیادتی نہ کرنے والا ہو, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی زمانہ, اس زمانے کو وہ زمانہ کہنا کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر کہا جائے تو, کیونکہ یہ دور تقریباً وہی ہے کہ عموماً ایسا دیکھا گیا. اللہ ماشاء اللہ, اللہ کے نیک بندے جس کو ہم نے نہیں دیکھا ہو, نہیں پہچانتے ہو, وہ اپنے آپ کو خاموش رکھتے ہو یا اپنے آپ کو گمنام رکھتے ہو, لیکن عموماً عام طور کی بات یہ ہے کہ نماز کا خشوع ختم. ایک بندہ بھی ایسا نظر نہیں آتا ہے کہ نماز کو جو اطمینان سے پڑھ کر کے وہ خوش ہو. ایون جمعہ کے دن کی نمازیں, فجر کی نمازیں, ظہر کی نماز ہو, عصر کی نماز ہو, مغرب کی نماز ہو, ریکوائرمنٹ رکھی ہوئی ہے کہ بس 5 سے 7 منٹ میں نماز فنش ہو جانی چاہیے. ہماری مسجد میں جو گیدرنگ ہوتی ہے عام طور سے ہماری مسجدوں میں خصوصاً یہ صرف 10 منٹ یا 15 منٹ کے لیے ہوتی ہے. 5 منٹ پہلے آئے, 5 منٹ میں نماز پڑھی, 5 منٹ کے بعد واپس ہی نماز پڑھی, 10 منٹ یا 7 منٹ بہت زیادہ ہو گئی مسجد کے لیے ہماری, اور پھر نکل گئے. کیا وجہ ہے؟ نماز میں خشوع نہیں ہے. اسی طریقے سے گھر میں ہماری ماں بہنوں کی اور بیٹیوں کی بھی حالت یہی ہوتی ہے. اسکول کے بچوں کی بھی حالت ابتر ہے, جو نماز پڑھتے بھی ہیں کس ماں باپ کے پوچھ کرنے کی وجہ سے وہ ماں باپ کو پوچھنا پڑتا ہے کہ نماز پڑھی تو نے, یہاں پڑھ لی, تو نے وضو کب کیا, تو نے استنجا کب کیا, تو نے وضو کب کیا, اور نماز کب پڑھی, 12 رکعت پڑھ لی ظہر کی, ہاں تو پڑھ لی میں نے, میں نے پڑھ لی. ارے جلدی پڑھنے نہیں, میں نے پڑھ لی ہے. کبھی وہ مانتے نہیں بچے. نہ بچوں کا یہ حال ہے کہ 1 منٹ میں اگر ان کو کہا جاتا ہے تو کہ بیڈ روم میں, ہاں میں نے بیڈ روم میں پڑھ لی, میں نے نماز اتنی دیر میں نماز پڑھی, ہاں پڑھ لی. میرے معزز ماں بہنوں, اگر ہمارا بھی وہی حال ہے, بچوں کا بھی حال ہے, گھر والوں کا بھی حال ہے, اور نماز کو کوئی نماز سمجھ کر نہیں پڑھتا ہے, تو یہ نمازی بجائے دعا کی بد دعا دے کر جائے گی. اس لیے معزز ماں بہنوں, ہم سب یہ کوشش کریں, عزم کریں, ارادے کریں, نماز پڑھنے سے پہلے اچھی طرح وضو کریں. اچھی طرح جتنا وضو کریں گے اتنا اچھا خشوع اور خضوع نماز میں آئے گا. مسواک اچھی طریقے سے کرے, کلی اچھی طرح کرے, ناک میں پانی اچھی طریقے سے ڈالے, اسی طریقے سے ہر اعضاء کو 3 دفعہ دھوئے, نماز وضو سے پہلے کی دعا, وضو کی بعد کی دعائیں پڑھے,
اور وضو پڑھنے کے بعد کرنے کے بعد اطمینان سے نیت کے ساتھ اس ارادے کے ساتھ نماز پڑھے کہ اے اللہ اس نماز سے جو آپ نے وعدے کیے ہیں وہ تمام وعدوں کی امید سے یہ نماز پڑھتی ہوں کہ اللہ یہ نماز مجھے ہدایت کا راستہ، اللہ رب العزت مجھے اس نماز کے ذریعے سے مجھے ہدایت کا سیدھا راستہ دکھا دے، اس نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ میری دینی دنیاوی اخروی ساری ضرورتیں پوری فرما دے، اللہ رب العزت میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک والے اخلاق والا میرے بچوں کو بنا دے، اللہ میرے گھر والوں کو ہر قسم کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ اس نماز کے ذریعے سے مجھے روزی کی تمام پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے۔ میرے معزز ماں بہنوں، یہ نمازوں کے ذریعے سے نیت کرنا یہ عین نماز کا تقاضا ہے۔ اللہ نے وعدے فرمائے ہیں تو ہم نیت کر ڈالیں، جتنی اسٹرانگ نیت ہوگی اتنی ہی بہتر نماز ہوگی۔ بغیر نیت کے نماز ہاتھ باندھ لیے میں فرض پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرض پورا کر دیں گے، لیکن ایک اتنی انٹینشن لے کر کے نماز پڑھنا ہے، اتنے ارادوں کے ساتھ نماز پڑھنا اور ایک بغیر کسی نیت کے نماز پڑھنا، اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ایسی سچی نیتوں کے ساتھ نماز شروع کرے تو اچھی طریقے سے وضو کر کے پاک جگہ پر ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں پر اکثر و بیشتر لوگ آتے جاتے نہ ہو۔ مثال کے طور پر گھر میں بچے ہیں، فرنٹ روم میں نماز پڑھیں گے، بچے بار بار کھیلیں گے، ہنسیں گے، گیم کھیل رہے ہوں گے، میوزک کی آواز آتی رہے گی، بار بار شاؤٹ ہوتا رہے گا، ایسی جگہوں پر نماز نہ پڑھے، بلکہ ایسی تنہائی کی جگہ اختیار کرے جہاں ہم اللہ کی طرف کامل توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی ڈسٹرب ہمیں نہ کرے، ایسی جگہ خصوصاً ماں بہنوں کے لیے۔ اور دوسری بات نماز ماں بہنوں کے لیے کروں گا کہ جب نماز کے لیے جب اذان ریسیور سے سنائی دی جائے، سب سے پہلی کوشش یہ کرے کہ اذان کا ایک تو جواب دے، جب اللہ اکبر ہو جائے، کھانا پکا رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمام کاموں سے فارغ ہو کر خاموشی کے ساتھ اللہ اکبر اللہ تیرا نام بڑا ہے، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یا گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ کا ایسا نام دیں گے، اللہ کے محمد حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی گواہی دیں گے، ہر وقت اپنی زبان سے کلمہ پڑھیں گے، یہ کامل دعوت ہے۔ جتنا احترام اللہ کی طرف بلانے کی اذان کا کریں گے، جتنا اہتمام وضو کا کریں گے، اتنی ہی پاورفل نماز ہوتی جائے گی۔ حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ یہ نماز پڑھانا آپ ہی کی طاقت سے ہوگا، آپ ہی کی ہمت سے ہوگا، آپ ہی کی توفیق سے ہوگا، آپ توفیق دیں گے تو ہی پڑھ سکیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان کی شر سے بچا کر اے اللہ نماز کے میں توفیق عطا فرما۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی، اے اللہ کامیابی بھی آپ کے بغیر، آپ کی توفیق کے بغیر نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ پڑھ لیا، اس کے بعد پڑھو دعا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ یہ دعا پڑھ لی، اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگو، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما، ہمیں زندگی کی ہر پریشانی سے حفاظت فرما، عافیت نصیب فرما۔ ایسی دعا کی، چھوٹی مختصر دعا کر لو 2-4 منٹ کی، فوراً وضو، پہلا ہی کام وضو پھر اچھی طریقے سے کرے، وضو میں آداب کا رعایت کرے، مسواک کرے، کلی کرے، خلال کرے، آنکھوں کا انگلیوں کا خلال کرے، مسا سرکا کرے، پاؤں اچھی طرح دھوئے، اور پھر اس کے بعد میں نے جیسے کہا اپنی پاکی کا بھرپور خیال رکھے۔ خصوصاً ہمارے جس طریقے کے انگلش ٹائپ جو ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں اس میں اچھی طرح پاکی کرے کہ اس طریقے سے ہمارے کپڑے اور ہمارا جسم ناپاک نہ رہ جائے۔ سلیپر جو یوز کرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ناپاک پہلے سے ہو اور ویسے ہی ناپاک سلیپر کے ساتھ ہم چل کر آ رہے ہو، کوئی ایسی ناپاک جگہ ہو جس پر ہمارا پیر پڑ جائے
تو پھر یہ پانی ایسا ناپاک پڑا ہو ہمارا پیر پڑ جائے اور ناپاک ہو جائے ہم. ایسی باریک چیزوں کا بھی احتیاط کرے. پاکی حاصل کرنے میں پاکی بہت زیادہ ضروری ہے. پھر اس کے بعد اطمینان کے ساتھ ہر نماز کو اطمینان سے ادا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ سبحان اتنا پڑھا. اب الحمد شریف بھی اس طرح ایک آیت کر کے پڑھیں گے اور چھوٹی سے چھوٹی بھی آپ سورت پڑھیں گے تو کم از کم اس کے لیے 2 منٹ آپ کو ایک رکعت کے لیے ہوگی. تو 4 رکعت کے لیے کم از کم 8 رکعت کم از کم ہونی چاہیے خشوع والی نماز کے لیے. خشوع والی نماز کے لیے آپ اس کے بغیر خشوع والی نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں کہ اطمینان کے ساتھ نماز نہ ہو. اسی وجہ سے دیکھو کہ ہماری نمازوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جتنی دیر میں ایک ثنا پڑھ جائے گئی ہم نے اتنی دیر میں ہماری ایک رکعت ہو جاتی ہے. رکوع اور سجدہ بہت جلدی کر ڈالتے ہیں اور اتنا پریشر ہوتا ہے نماز کے درمیان کہ نماز کے درمیان سستی ہوتی ہے. نماز کے درمیان جمعے آتے ہیں. نماز کے حالت میں بے چینی پریشانی رہتی ہے. جب نماز پڑھ جاتے ہیں تو سکون کا سانس لیتے ہیں. اب یہ بوجھ اتر گیا, اب آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اب گھنٹے 2 گھنٹے بات کر لو, 3 گھنٹے بات کر لو, کوئی فرق نہیں. لیکن وہ 5 منٹ اتنی بے چینی اتنی پریشانی کیوں رہتی ہے؟ نماز کی حالت میں کیوں بے چینی رہتی ہے؟ نماز میں دل کیوں نہیں لگتا ہے؟ یہ کن کی صفات ہے نماز میں دل نہ لگنا؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. بے شک یہ نماز بہت زیادہ بھاری ہے, بہت زیادہ مشکل ہے تم لوگوں کے لیے, مگر خشوع کرنے والوں پر, خشوع خضوع رکھنے والے جو ہوں گے, اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے, حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہوں گے, ان کے لیے نماز باری نہیں ہوگی. اس لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے معرکہ میں صحابہ مشغول تھے اور رات کے وقت نماز شروع کی تو صبح صادق تک پوری رات نماز میں گزار دی, 2 رکعتیں پوری رات. یہ کیا ہے؟ خشوع کی کیفیت. علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے, تیر لگ جاتا تھا تو کہتے تھے نماز کی حالت میں کھینچو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہی ہے تو نماز میں ایک آیت میں پوری رات گزار دیتی ہے. اور کیا پڑھتے ہوئے؟ وَبَدَا مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. یہ پڑھتے پوری رات گزاری. کیا مطلب اس آیت کا؟ اللہ کی طرف سے وہاں ایسا معاملہ لوگوں کے ساتھ پیش آئے گا جس کا وہ اندازہ نہیں کرتے تھے, گمان نہیں رکھتے تھے. وہ سمجھتے تھے ہم تو نیک ہے, ہم کو تو جاتے ہی قبول کر لیا جائے گا اور ہم کو تو کہہ دیا جائے گا آؤ تمہاری بخشائے. ہمارے گمان میں تو ایسا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, اور ہم کو تو آج کہا جا رہا ہے امتازوا اليوم ایھا المجرمون, اے مجرموں الگ ہو جاؤ یہاں سے, نکلو, تمہارا یہاں نہیں ٹھکانا. ایسا لوگوں کے ساتھ معاملہ پیش آئے گا. وَبَدَا مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو پوری رات پڑھ کر کے رو کر کے گزار دی. معزز ماں بہنوں, یہ ہے نماز کی حقیقت, یہ ہے نماز کی روح کہ نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے. ہمارے بھائیوں کو بھی جو گھروں میں سن رہے ہیں ان کو بھی یہی میں عرض کروں گا, اللہ کے لیے اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا شوق رکھتے ہو اور کھڑے ہونے کا ڈر ہے تو نماز میں خشوع ضروری ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, دنیا میں ڈرتا ہے کہ اللہ کے سامنے کل کھڑے ہونا ہے, اس لیے اپنی نمازوں کو خشوع خضوع کرنے والی, خشوع کے ساتھ پڑھنے والی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضوری والی, اللہ کی محبت والی نمازیں پڑھنے کی عادت جب بنائیں گے تو انشاءاللہ صحیح طریقے سے نمازیں پڑھ سکیں گے. اور اللہ والوں نے اس کے طریقے بیان کیے ہیں کہ خشوع خضوع نماز پڑھنے کا طریقہ کس طرح حال ہوگا. اب نماز پڑھنے کا خشوع خضوع کا طریقہ یہ ہے کہ جب نماز تم پڑھو تو اپنی نگاہ کو کھڑے ہونے کے وقت میں جہاں سجدہ کرنا ہے اس وقت رکھو, کھڑے ہونے کی حالت میں وہاں سے بالکل مت ہٹاؤ. اگر تم نے کھڑے ہونے کے وقت آسمان کی طرف, دیواروں کی طرف, ادھر ادھر دیکھا, تمہارا نماز کا خشوع اسی وقت بیلنس ختم ہو جائے گا. تمہاری نگاہ جیسے ہی ہٹی نماز کی توجہ ہٹ جائے گی. اور اس کی آسان مثال یہ ہے
کہ جس طریقے سے ڈرائیونگ کے درمیان ہم ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا، طاقت نہیں لگانی ہے، لیکن ہمیں صرف دیکھنا ہے اس کے ڈائریکشن میں، آگے کی طرف دیکھنا ہے۔ ہم نے جیسے آگے کی طرف ہم گاڑی کو دیکھ رہے نہیں، ہم گاڑی بالکل اچھی چلائے جانتے ہیں، سیدھی سڑک ہے، روڈ بالکل سیدھا کیوں نہیں ہے، لیکن آپ دیکھو ذرا 1 منٹ کے لیے 15 سیکنڈ کے لیے جب ذرا رک کرتے ہیں، فوراً گاڑی رخ بدلنا شروع کر دیتی ہے، ٹرن ہونا شروع ہو جاتی ہے، لائن چھوڑ دینا شروع کر دیتی ہے۔ تو اسی طریقے سے نماز میں جس طریقے سے اگر ہم نے اپنی جگہ کو چھوڑا، نگاہ کو چھوڑا، سمجھ لو کہ ہماری توجہ گئی۔ اس لیے بعض دفعہ نماز شروع کرتے ہیں اور دھیان غائب ہوتا ہے، تو سلام پھیرتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ ہم نے 4 رکعت پڑھی ہے، پھر شک ہو جاتا ہے 3 پڑھی یا 4 پڑھی، 2 پڑھی یا 3 پڑھی۔ عام طور سے نمازی حضرات کی یہی حالت ہوتی ہے۔ پوری مسجد میں بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے نماز میں، 3 رکعت کے بارے میں یا 4 رکعت کے بارے میں۔ ایک بندہ ہوتا ہے کبھی کبھی جس کو پتہ ہوتا ہے کہ آج نماز میں غلطی ہوئی ہے، ایکسٹرا نماز پڑھ لی ہے، 1 رکعت کم ہوئی ہے، باقی سب کہتے ہیں جو کچھ ہوا ہے صحیح ہوا ہے۔ پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز میں توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے نماز کو جب قیام کی حالت میں بالکل سجدے کی طرف دیکھنا ہے، جہاں سجدہ کرنا ہے، جب رکوع کریں گے تو ہم جہاں ہمارے پیر ہے اس کی طرف دیکھنا ہے، اور سجدے کریں گے تو وہاں پر تو سجدے میں ہمارے رخسار کی طرف جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں اسی جگہ پر دیکھیں گے۔ تو یہ اگر دیکھنے اور توجہ کو جس طرح ہم قاعدہ کریں گے تو ہمارے گریبان، ہمارا پہلو جو ہے اس کی طرف دیکھنا ہے، گود کی طرف دیکھنا ہے، تو انشاءاللہ ان چیزوں کی ہم پابندی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نمازوں کے ذریعے سے، ایسی نمازوں کے ذریعے سے زندگیوں میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ ایسی نمازوں کے ذریعے سے ہمیں سکون قلبی ملنا شروع ہو جائے گا، ایسی نمازوں کے ذریعے سے پرابلم سولو ہونے شروع ہو جائیں گے، سکون قلب ہونا شروع ہو جائے گا۔ میرے معزز ماں بہنوں، حالات کا جائزہ تو آپ بھی تھوڑا بہت رکھتے ہوں گے، خبریں تو آپ بھی سنتے ہوں گے، ہمارے بھائی بھی آج دن سنتے رہتے ہیں۔ آج کا یہ تاریخ دور، آج کل کا یہ ظلمت والا زمانہ، آج کل کا یہ فتنوں والا زمانہ، کوئی ملک، کوئی فرد، کوئی گھر ایسا خالی نہیں ہے جس میں بے چینی نہ ہو۔ ہر بندہ جب ملنے والا ملتا ہے تو کہتا ہے بے چین ہے، پریشان ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے۔ اور بعض جگہوں پر تو ریئل میں حالات نظر آتے ہیں کہ ان کے ہاں جنگیں ہو رہی ہیں، گھروں سے نکالے جا رہے ہیں، سڑکوں پر جی رہے ہیں، اموات واقع ہو رہی ہیں، قتل عام کیا جا رہا ہے، بچے، عورتیں، بوڑھے سامان لے کر سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں، مارا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے مظالم چھائے جا رہے ہیں۔ تو کچھ جگہوں پر ایسی حالات نہیں ہیں، اس کے باوجود دلوں کے اندر فتنے پڑے ہوئے ہیں، خوشیاں نہیں ہیں، رشتہ داروں میں نااتفاقیاں ہے، اولاد سے لوگ ناراض ہیں، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہیں، گھروں کے اندر بے چینی کا ماحول ہے، اولاد اپنے ماں باپ سے ناخوش ہے اور ماں باپ اپنے اولاد سے ناخوش ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض ہے، گھر میں کھانا ہے، پینا ہے، ساری نعمتیں ہیں، اس کے باوجود زندگیوں میں بے چینی کیوں ہے؟ معزز ماں بہنوں، اس لیے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کا اہم فریضہ ہے، اس فریضے کو صحیح طریقے سے ہم ادا نہیں کرتے۔ اگر ہم اس فریضے کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے انشاءاللہ، اور ہماری باتوں سے اگر دوسرے لوگ اگر نہیں مانیں گے اور ہماری باتیں دوسرے لوگ سمجھ کر عمل نہ کرتے ہو، لیکن اگر آپ دین پر عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم سیدھے راستے پر ہو تو دوسروں کی گمراہی اور دوسروں کا برے راستے پر جانا تم کو نقصان نہیں کرے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لہذا یہ کہہ کر کے بیٹھ جانا بس یہ فتنوں کا دور ہے یا فتنوں کا دور ہے، اتنی چرچا کر لینا اور اعمال کی طرف نہ آنا، یہ تو ہماری بیوقوفی ہوگی۔ ہم یہ کریں کوشش کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں، جو نمازیں زندگی میں قضا ہو گئی ہے اس نمازوں کو پھر سے ادا کریں، روزانہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کے بارے میں کوشش کریں کہ میری زندگی کی ایک نماز ایسی ہو جو میں اس کو وقت کے اوپر صحیح طریقے سے ادا کروں۔ مثال کے طور پر کسی کی
فجر کی نماز غائب ہو گئی ہے، صبح صادق سے پہلے پڑھ لے یا اشراق کے بعد پڑھ لے، کیونکہ صبح صادق کا جو پہلے کے بعد کا وقت جو ہے سنت سے پہلے کا وقت ہے، اس میں ایک آدھ نماز فجر کی قضا کر لے، ظہر کی سنتوں سے پہلے ایک نماز پڑھ لے یا ظہر کی سنتوں کے بعد ایک نماز قضا کر لے۔ ہم نے کیونکہ بہت سے لوگوں نے نماز قضا کی ہوئی ہے اور نماز قضا کر کے اس کے بعد اس کو پھر ادا نہیں کی ہے، یعنی قضا نمازیں ان سے ہو گئی پھر اس کے بعد ادا نہیں کرتے، ایسی نمازیں ہمارے ذمے میں پینڈنگ باقی رہتی ہے۔ بہت دفعہ دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ اور سکون نہ ملنے کی وجہ اللہ کا صحیح معاملات نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معاملات صلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو غلطیاں ہو گئی ہے، جو گناہ ہو گئے ہیں، اس کو سچے دل سے معافی کر کے اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے عہد کر لو۔ آج سے اگر عہد کر لیں گے اللہ آج سے میں قضا نیتیں پڑھ لوں گی، آپ کی نیت صحیح ہو گئی قضا کی اور آپ نے ایک نماز قضا پڑھ لی اور دوسری نماز کی قضا کرنے کی نیت ہے، اس کا مطلب اللہ سے صلح کی اور صلح کو اللہ نے مان لیا۔ اب جو وبال تھا نماز قضا کرنے کا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وبال سے بچا دیں گے۔ ورنہ آپ کسی کے گھر جائیں گے اور کتنی ہی دعوت دی ہوئی ہو لیکن دل صاف نہیں ہوگا تو اس کے گھر میں کھانے کو دل چاہتا ہے، بات کرنے کو دل چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صلح نہیں کی، اس سے بات چیت نہیں ہے، دل صاف نہیں ہے، تو وہ کتنا ہی بلائے گا لیکن دل جب تک صاف نہیں ہوگا اس کے گھر جانا اچھا نہیں لگے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت سے صلح کرنی ہے، وہ کب ہوگی؟ سچی توبہ کر سے، سچے استغفار کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضور کے ساتھ حاضر ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش نمازوں کا خشوع جب عطا فرمائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی زندگیوں کو آسان فرما دیں گے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو نماز کی پابندی کریں، خود نماز پڑھیں، اپنے آل و اولاد کو نماز پڑھائیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، جو بھی متعلقین ہیں ان کو خیر خواہی کے ساتھ اچھے طریقے سے سمجھا بجھا کر کے نمازی بنائے اور نیک بنانے کی ان کو کوشش کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی کے لیے 4 چیزیں جو ہوتی ہے وہ عافیت کی چیز ہے اور خیر کی چیز ہے۔ 4 چیزیں جس شخص کو مل گئی بہت اچھی مل گئی، بہت اچھی مل گئی، خیر کثیر اس کو مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان، وقلب شاکر، شکر کرنے والا، وہ قلب صاف بدن، لسان ذاکر، وہ ذکر کرنے والی زبان، وبدن علی البلاء صابر، اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن، اور اس کے بعد وزوج تعینہ فی نوائب الحق، وہ نیک بیوی جو حق کے کاموں میں شوہر کی مدد کرے، یا وہ شوہر جو بیوی کی مدد کرے حق کے کاموں میں۔ لہذا مرد عورت کی مدد کرنا یہ ہوگا کہ مرد عورت کو صحیح باتیں بتائے، دین کی باتیں بتائے۔ آپ نماز پڑھو، آپ نماز میں سستی کرتے ہو، آپ کو وقت پر نماز پڑھ لینی چاہیے، آپ اطمینان سے نماز پڑھو، آپ کو نماز پڑھی ہی نہیں ہے، کل نماز گئی تھی اس کے بعد کون سے وقت قضا کیا آپ نے، تو ایسی باتیں احترام سے یاد دلائے۔ احترام اور عزت انداز یہ اچھا ہونا ضروری ہے دین کی بات کو بتانے کے لیے۔ انداز برا اختیار کرنا، انداز تکبر والا اختیار کرنا، اور انداز ایسا اختیار کرنا کہ جس سے اپنا نیک ہونا اور دوسرے کا برا ہونا معلوم ہو جائے، ایسے انداز سے بجائے خیر کے شر پھیلتا ہے، بجائے محبت کے نفرت پھیلتی ہے، چاہے اچھی بات ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں حق بات حق طریقے سے، حق نیت سے جب کہی جاتی ہے تو وہ بالکل کارگر ہوتی ہے۔ حق بات ہو، حق طریقے سے ہو، حق نیت سے کہی جائے۔ اس لیے بعض دفعوں پر میاں بیوی میں آپس میں دین کی باتوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اور بات وہاں پر ختم ہو جاتی ہے کہ تجھے تیری قبر میں سنائے، مجھے میری قبر میں سنائے، تو تیری فکر کر میری مت کر، یہ کہہ کر کے بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ قبر میں کہہ دینا یہ تو آسان ہی کہ ابھی بہت شوہر کو یا عورت کو جواب دے دیا کسی ایک نے، یہ کہہ کر کے مجھے قبر میں سنائے، ٹھیک ہے قبر میں سنائے، لیکن یہ قبر میں آپ کو بھی سنائے یا کسی کو بھی سنائے، یہ آسان کام نہیں ہے سونا۔ شوہر کو ایسا کہہ کر یا شوہر کا عورت کو ایسا کہہ کر کے جواب دینے سے یہ چھوٹ نہیں جائے گا۔ قبر میں سونا آسان نہیں ہوگا اگر نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھی ہے۔ اس وجہ سے
حق طریقے سے حق نیت سے نمازیں پڑھو اور خشوع خضوع والی نمازیں پڑھو اور دل سے توجہ سے اللہ کی طرف نماز پڑھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے بہترین طریقے سے خیر کے فیصلے فرما دیتے ہیں، وہ نماز سکون کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک حدیث میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی طرف تب تک متوجہ رہتے ہیں جب تک بندہ نماز میں متوجہ رہتا ہے اللہ کی طرف۔ جب اللہ کی طرف سے جب توجہ ہٹا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے سے توجہ ہٹا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا نماز سے نکلتا ہے، جسے میں نے آپ سے ذکر کر دیا کہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھ کر جب نکلتا ہے تو اس طریقے سے اس کو ثواب ملتا ہے گویا نماز کا 10واں حصہ اس کو ملا ہے، یعنی نماز کے 10ویں حصے کو لے کر کے نکلتا ہے، اکثر 9 حصے چھوڑ جاتا ہے کیونکہ اس کوالٹی کی اس نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کہا کرتی تھی کہ نماز ایسی پڑھو صلی صلاۃ مودعین، نماز ایسی پڑھو جیسا کہ تمہاری زندگی کی یہ آخری نماز ہے، صلاۃ مودعین آخری نماز ہے۔ جب آخری نماز سمجھ کر کے ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ نمازوں کے اندر خشوع خضوع والی نماز پڑھنے کی کیفیت دل میں پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے معزز ماں بہنوں، ان تمام باتوں کو کہہ لینا تو آسان ہے، ہم نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، سننا بھی آسان ہے، کہنا بھی آسان ہے۔ کامیاب وہ لوگ ہوں گے جو عمل کریں گے، کامیاب وہ لوگ ہوں گے جو اخلاص کے ساتھ ان باتوں کو عمل کرنے کی شروع کریں گے، کوشش کریں گے۔ ورنہ ہمارے گھروں کے اندر جس طرح کی بے چینی کا ماحول ہے، فتنے ہمارے گھروں میں ایسے آ گئے ہیں، ایسے ایسے فتنے آ گئے ہیں، اور وہ فتنے نے ہمارا خشوع خضوع ختم کر دیا ہے، اور زیادہ خشوع خضوع ہے وہ دوسری کی طرف توجہ کر گیا ہے۔ ان میں سب سے بڑی چیز جو اس دور میں ہے، جس میں ہر شخص عام طور سے مبتلا ہو چکا ہے، مگر کہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، جن کو اللہ نے ہمت دی ہے، جن کو اللہ نے قوت دی ہے اور وہ اپنے اوپر کنٹرول کر سکے، وہ ہے انٹرنیٹ کا فتنہ، موبائل فون کا فتنہ، فیس بک کا فتنہ، یہ تمام ایسے فتنے ہیں، گیموں کا فتنہ کہ جس میں بڑے بچے اور ہمارے خصوصاً ہمارے نوجوان بچے جو ہے اس میں ایسے مجبور ہو گئے ہیں کہ ان کو گیموں کے سوا کسی چیز کی سستی نہیں ہے۔ حفظ کلاس والے بچے، علم حاصل کرنے والے بچے، دین سیکھنے والے بچے، قرآن پڑھنے والے بچے، کالج میں جانے والے بچے، ہر بچے کے پاس لیٹسٹ فون ہے، اور اس پر نہ وہ کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ ماں باپ ان بچوں پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جانتے ہیں سارے یہ نقصان والی چیز ہے، اس سے ان کی دینی تعلیم، ان کی دنیاوی تعلیم خراب ہو رہی ہے، ان کی دینی تعلیم بیراج ہو رہی ہے، لیکن وہ کنٹرول نہیں کر پاتے۔ لیکن کم از کم اگر کوئی سمجھے کہ یہ بہت بڑا نقصان دہ ذریعہ ہے، ایک فتنہ ہے ایک طرح کا، جس سے آدمی کی دین کا اور دنیا کا نقصان ہو، دین کا خالی نقصان ہو وہ بھی فتنہ ہے، لیکن ایسی چیز جو ہمارے دین اور دنیا دونوں کے دشمن ہو وہ تو سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس لیے آج ان چیزوں میں اتنا خشوع ہے، اتنا دل لگتا ہے کہ پوری رات نکل جاتی ہے موبائل کھیلتے کھیلتے، لیکن بچوں کو نیند کی پرواہ پھر نہیں ہوتی ہے، پورا دن نکل جاتا ہے لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ دن ویران کیا، ہم نے ضائع کر دیا، بلکہ اور زیادہ مزید ان کو ہوس ہوتی ہے کہ کل صبح کس وقت ہوگی اور کس وقت ایسی چیزوں میں لگ جائیں گے، کیا ہوگا ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہماری زندگیوں کا کیا ہوگا جب ہم ایسی چیزوں میں لگے رہیں گے، کس طریقے سے ہم بچوں کی تربیت کریں گے۔ ہمارے بچے آپ کے رشتہ داروں کو، ہمارے بچوں کو پہچاننا انہوں نے چھوڑ دیا۔ بچوں کو سمجھاتے ماں باپ، بیٹا یہ آپ کا کزن ہوتا ہے، بیٹا یہ آپ کے سگی پھوپھا ہوتے ہیں، آپ کے سگے ماموں ہوتے ہیں، آپ کے سگے خالہ ہوتی ہے، لیکن اس کو ایک پرواہ نہیں ہوتی ہے، اس کو وہ سیدھا سپیڈ سے آتا ہے گھر میں، بستہ پھینک کر کے سیدھا اپنی اسی کمپیوٹر اور گیم اور موبائل کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے۔ اس کو نہ سلام کی پرواہ ہوتی ہے، نہ کسی کی عزت کی پرواہ ہوتی ہے، نہ جواب دینے کا طریقہ ہوتا ہے، نہ بچوں کو ماں باپ کی عزت کا طریقہ ہے، نہ بڑوں سے ملنے کا طریقہ ہے، نہ ایلڈر سے ملاقات کا طریقہ ہے۔ یہ کون سکھائے گا؟ ان کی کون تربیت کرے گا؟ بچے کے پاس علم نہیں ہے، ان کو نماز کے طریقے یاد نہیں ہے،
ان کو دعائیں صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے، سنت کے طریقے سے گھروں میں آتے نہیں ہیں، لباس ڈھنگ سے پہنتے نہیں ہیں، ان کی کون تربیت کرے گا؟ یہ میری معزز ماں بہنوں، بار بار ہم نے اور آپ نے یہ کلمہ سنا ہے، ماں کی گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے، ماں کی گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے، ماں کی گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ماؤں کو یہ ذمہ داری دی ہے۔ اللہ نے کہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہارے لیے تمہاری میں سے بیویاں بنائی تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ یہ سکون حاصل کرنے والی ہماری بیٹیاں جب کسی کی بیویاں بنے گی تو وہ کسی کو سامنے والے کو سکون دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے؟ اگر دیتی ہے سکون تو ہم قرآن کی آیت کا منشا بن رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں کہ ایسی نیک خاتون اور ایک نیک اور پارسا بیٹی اچھے اخلاق والی، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھی تربیت کے ساتھ اس کو رخصت کیا کہ جو میکے والوں کی عزت کرتی ہے، شوہر کا احترام کرتی ہے، ادب کا خیال رکھتی ہے اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی ہے، گھر کی ذمہ داری سنبھالتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، تو یہ سمجھ دو کہ ہم نے آنکھوں کی ٹھنڈک والا سامان تیار کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ایسا سامان تیار کیا ہے، ایسے بیٹیاں تیار کی ہے جو رخصتی کے وقت ان کو نہ تعلیم ہے، نہ ان کی تربیت ہے، نہ ان میں بات کرنے کا سلیقہ ہے، نہ بڑوں کی عزت ہے، نہ چھوٹوں کی شفقت ہے، نہ بچوں کی تربیت کا ان کے پاس کوئی طریقہ ہے، نہ دین ہے۔ ہاں، بڑی ہونے کے باوجود بھی اور عمر ہو جانے کے باوجود بھی ہمارے سروں کے اوپر دوپٹہ نہیں آتا، اسلامی لباس نہیں آتا۔ ہاں، اسٹریٹوں میں اکثر مسلمان بچیوں کا حال غیروں کی طرح حال ہے کہ غیر کے کپڑے ہیں، مسلمان کے کپڑے پتہ نہیں ہے۔ سطر کھلا ہوا رکھنا، باریک کپڑے پہنا، بدن کا ننگا رہنا، آدھی استن والی کپڑے پہننا، یہ تمام کے تمام گناہ ہے، حرام کام ہے۔ قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے ایسے کپڑے پہننے سے۔ ایسا معاشرہ کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہاں تو ہم کسی کا منہ بند کر دیں گے کہ یہ زیادہ فنڈامنٹلزم ہے، یہ بہت زیادہ ریلیجس پرسن ہے، یہ بہت زیادہ پائس بننے کی کوشش کرتا ہے، ایسی باتیں کر کے ہم کسی کو بند کر دیں گے۔ لیکن اللہ کے حضور حساب تو ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر قسم زندگی کن کاموں میں گزارے اللہ پوچھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں کی عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا؟ اس لیے معزز ماں بہنوں، ہمارے بچوں کی صحیح تربیت کرنا بچپن سے ہماری ذمہ داری تھی۔ بچپن سے ان کو کیسے کپڑے پہنانا، دعائیں سکھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر مائیں اور باپ اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں اور یہ بچے گالی گلوچ کرتے ہیں، بڑوں کا بے احترامی کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، اکثر و بیشتر بچے نماز پڑھنے آتے ہیں اتنے شارٹ ٹراؤزر پہن کر آتے ہیں، جب سجدے کرتے ہیں تو ان کے پاؤڈر سرک جاتے ہیں، اور بڑوں کا بھی یہ حال ہے۔ یعنی یہ صرف یہی بچے کہ ٹین ایجر کا یہ حال ہے، بڑے جو ہو جاتے ہیں 30-40 ایئر اولڈ ہوتے ہیں، لیکن ان کو لباس کا ڈھنگ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے اتنے شارٹ شرٹ ہوتے ہیں کہ ہمارے نماز کے اندر ہماری استنجا وہ سطر کھل جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ہماری ماؤں نے ہمارے بچوں کے کپڑے پہنانے کے طریقے، اسلامی طریقے سکھائے نہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں ہر جگہ خرابی اور وبال پھیلا ہوا ہے۔ اس لیے معزز ماں بہنوں، اور دوسرا اس موبائل کا فتنہ، ایک تو دعائیں کرو، خوب دعائیں کرو، نمازوں میں دعائیں کرو۔ حضرت مولانا یونس صاحب پالنپوری دامت برکاتہم نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نے بھی لکھا ہے اپنے ماں بہنوں کے بیان میں، عام طور سے وہ بات فرماتے تھے، بعض رات نے صرف نفل نمازوں میں کے لیے کہا ہے اور بعض نے فرض میں بھی کہا ہے کہ ہماری طرف سے اجازت ہے کہ آپ نماز پڑھو اور آخری قاعدہ ہو فرض نماز کی 2 رکعتیں یا 3 رکعتیں یا 4 رکعتیں، اس کا جو قاعدہ آخرہ ہوتا ہے التحیات، درود شریف اور دعا جو پڑھتے اللہم انی ظلمت، تو اس کے بعد آپ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین پڑھا کریں۔ اے اللہ ہمارے اولاد میں سے اور ہم ازواج میں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہ نماز میں اللہ سے لائق دعا ہوگی، لائق دعا، روبرو، اللہ کے روبرو دعا، اللہ کے حضور دعا۔ نماز کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ کے سامنے یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کے لیے، یا شوہر کرے گا تو بیوی بچوں کا مطلب ہوگا، اور عورتیں جب یہ دعا پڑے گا اس کا مطلب ہمارے شوہر ہمارے بچوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اس لیے معزز ماں بہنوں، یہ دعا پڑھیں گے تو آپ کے بچوں میں اللہ کا خوف آئے گا، لیکن نصیحت کرنا شرط ہے، دین سکھانا شرط ہے۔ نماز میں گھر میں اللہ کا نام لیا جانا چاہیے، قرآن پڑھا جانا چاہیے،
آپ قرآن پڑھنا جانتے ہو، بآواز بلند اتنا قرآن پڑھو کہ آپ کے گھر والے سن سکے، گھروں میں بچیاں سنیں قرآن، بیٹے قرآن سنیں، ہمیشہ سنا نہیں ہے قرآن، ذکر اللہ کا نام قرآن میں کوئی لیتا نہیں ہے، نہ کوئی پڑھنے والا ہے۔ آپ اسٹریٹوں میں دیکھ رہے ہیں، بیٹی جاب پر جا رہی ہے، بیٹا جاب پر جا رہا ہے، لڑکا جاب پر جا رہا ہے، گھر سے نکلتا ہے موبائل کے ایئر فون جو ہے ہیڈ فون کانوں میں ٹھوسے ہوئے ہیں، گاڑی بھی چلا رہے وہی ٹھوسے ہوئے ہیں، اور کوئی کسی نے اپنی دھن میں دھن، جیسے کہ پاگل کوئی لڑکی چلتی ہے اور بکواس کرتے ایسا لگتا ہے کسی سے بکواس کر رہی ہے لیکن وہ کسی سے فون سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ اسٹریٹوں کے اسی طریقے سے اکثر و بیشتر کا یہ حال ہے، نہ لباس کا ٹھکانہ، اور اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ سمجھتے ہم تو بہت اچھے، ہم تو گریٹ ہیں، ہم تو بہت ہی اچھی طریقے سے لیٹسٹ دور کے ساتھ ساتھ چل رہے، اچھی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اگر مسلمان ہے تو مسلمان کے لیے زندگی مناسب نہیں ہے۔ ہم ہر ایک کے بارے میں خیر کا بنے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو دیا ہے، آپ یہ مت سمجھو جو کچھ مال و دولت ملا ہے آپ کی کمائی ہے، حسن دیا ہے، حسن اللہ نے دیا ہے، صحت دی ہے اللہ نے دی ہے، مال ہے اللہ نے دیا ہے، کھانا پینا ہے اللہ نے دیا ہے۔ اللہ آسمان سے بارش برسانا بند کر دے، ہمارا دودھ بند ہو جائے گا، ہمارے بریڈ بند ہو جائیں گے، ہمارا جام بند ہو جائے گا، ہمارا جوس بند ہو جائے گا، ہماری روٹی بند ہو جائے گی، ہمارا گیس بند ہو جائے گا، ہمارا تیل بند ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ اللہ کے خزانوں سے آتا ہے، اللہ کے خزانے قل ارائیتم ان اصلح ماءکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ اس لیے مسلمان حقیقت پر غور کرتا ہے، مسلمان اتنا ہی نہیں سوچتے میں کام کرتا اور میں نے لائف بنائی، میں نے ہارڈ ورک کیا اور میں کماتا ہوں، بلکہ مسلمان سوچتا ہے کہ یہ عالم اللہ چلاتے ہیں، یہ نظام کائنات اللہ چلاتے ہیں، کوئی ملک نہیں چلاتا ہے، سارے ملک والے اللہ کے محتاج ہیں۔ دنیا والوں میں اللہ آسمان کا بارش بند کر دے، ہم پاؤنڈ کھائیں گے، ہم سونا کھائیں گے، ہم چاندی کھائیں گے، کیا کھائیں گے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آدمی بھوکے مریں گے۔ اس لیے اس کائنات کا مالک حقیقی اللہ ہے، اس کائنات کا خالق حقیقی اللہ ہے، اور اس نے ہمیں زندگی دی ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس پیدا کرنے والے نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن کے ذریعے سے اس طرح عمل کرو، اور ہم کو کہا ہے تم کو مار کر زندہ کروں گا اور پھر حساب لوں گا، پھر جنت یا جہنم میں بھیجوں گا۔ اس تمام منظر کو ہماری زندگیوں میں ہمیشہ ہمارے خیال میں رکھنا یہ ضروری ہے۔ یہ مت سوچو کہ زندگی انجوائے کرنے کا نام ہے، غیروں کی طرح جو لوگ بلیو نہیں کرتے ہیں، جو نان بلیور ہے، جن کو آخرت پر اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، اس کی طرح مسلمان کی زندگی نہیں ہے۔ مسلمان سوچتا ہے مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے حساب دینا ہے۔ اس وجہ سے جو بچے بچیاں بالغ ہو گئے ہیں، بچے 14 سال کے ہیں تو کیا ابھی انڈر 16 یہاں کے لو ہے، اسلامی لو 14 یا 15 سال میں بالغ لڑکا ہو گیا، یہ رسپانسبل ہے۔ اذا قتل قتل، فقہ کی کتابوں میں ہے ایسا قتل قتل، یعنی جب وہ کسی کو مرڈر کرے گا ناحق اسلامی حکومت میں، اس کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا، چاہے وہ 14 سال کا انڈر 16 آپ سمجھو، لیکن اللہ کیا رسپانسبل ہے۔ بچہ بالغ ہو گیا، بچی بالغ ہو گئی، نماز اس نے فرض نہیں کی۔ مسائل بتاتے ہیں کہ یہ جو وقت نماز کے شروع ہے، میں نماز کے اوقات کے بارے میں ایک مسئلہ آپ کو باریک مسئلہ بتا دوں کہ علماء نے وقت کے بتائے کہ نماز ظہر کا کب سے شروع ہوتا ہے، عصر کا نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، مغرب کا کب سے ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے۔ تو اب تو ٹائمنگ میں ٹائم ٹیبل میں دیکھ لیتے ہیں، سارا کچھ تفصیل سے لکھا ہوا تھا، یہ سوچنا نہیں ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہر چیز کا سایہ اصلی کے سوا ہر چیز کا سایہ 1 گنا ہو جائے تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 گنا ہو جائے تب جا کر کے عصر کی نماز کا وقت ہے۔ اختلاف کا ثمرہ فائدہ کب ظاہر ہوگا؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کوئی لڑکا یا لڑکی بالغ ہو گئی اور مثل اول تھا تو مثل اول کے اندر اور مثل ثانی میں آ گیا تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیونکہ مثل ثانی کے وقت ابھی بھی ظہر کی نماز کا وقت باقی ہے تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا وہ شچا ظہر کی نماز پڑھے گا کیونکہ مثل ثانی میں بالغ ہوا ہے۔ بتاؤ کتنی باریکی سے مسئلہ بنایا ہے کہ ایسے یہاں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بالغ کب ہوا، میرا بچہ بالغ ہوا یا نہیں، بچی بالغ ہوا یا نہیں، کیا وہ بالغ ہو گئے تو ان کو نماز اب فرض ہو گئی ہے؟ جس دن بالغ ہو جاتے ہیں اسی وقت سے فرض نمازیں پڑھنا واجب ہو جاتی ہے ان کے لیے، فرض متوجہ ہو جاتا ہے ان پر۔ اب نماز نہیں پڑھی، جس نے گناہ کیا اس کا دل پر ایک گناہ کا دبا لگ جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ لڑکا لڑکی بالغ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری نماز فرض ہو چکا ہے،
اسی لیے حدیث میں آیا ہے 7 سال کے ہو جائے نماز کا حکم کرو، 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو مار کر پڑھاؤ، اس لیے کہ نماز 10 سال سے پڑھنا شروع کریں گے اور عادت رکھیں گے تو بالغ ہوتے جائیں گے تو نماز میں ہوں گے شروع، نماز پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر جن کو اہتمام نہیں ہے نماز کا، ماں باپوں کو پرواہ نہیں ہے، بیٹے نماز، آخرت کا بھروسہ نہیں ہے، سیدھی بات، جتنی بھی گھروں میں نافرمانیاں ہوتی ہے یا کیئرلیس یا سستیاں ہے، ان لڑکوں کو، ان مردوں کو، ان عورتوں کو اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں ہے۔ اگر اللہ کی ملاقات کا یقین ہے اور اللہ کی ملاقات کو سچ جانتے ہیں، جنت جہنم کو حق مانتے ہیں، تو کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا، بلکہ ہر آدمی اپنی اصلاح کی کوشش کرے گا۔ اس وجہ سے میں عرض کر رہا تھا معزز ماں بہنوں، کوئی بات کسی کا عیب کھولنے کے لیے رات نہیں کہی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو توفیق عطا فرماتے ہیں یہاں بیٹھ کر کے، اس لیے کہ سب سے پہلے اولاً اوصی نفسا بتقوی اللہ، ہر صحابہ اور خلیفہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جب کہتے اوصیکم اور نفسی اولاً بتقوی اللہ، سب سے پہلے اپنے آپ کو میں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، یہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری، ہمارے آل اولاد کی، ہمارے بچوں کی، ہم سب مسلمان بھائیوں کی، بچوں کی، ہمارے بہنوں کی، بیٹیوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، عفت عطا فرمائے۔ دیکھیے ابھی ان کو آزاد چھوڑ دینا اور یہ کہنا، یہ تو ہم اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے، ہم تو ہمارے بچوں کے بارے میں آزاد ہیں، ہم تو اتنا ڈاؤٹ نہیں رکھتے، ان کو کھلے دل سے جینے دو، بس وہ تو آرام سے جیئیں گے، ہم پریشر نہیں ڈالتے ہیں۔ ایسے آزادی سے بات کرنے والے، ایک دفعہ ایسا آتا ہے کہ ان کو رونا نہیں آتا ہے بیچاروں کو، ان کی اولاد اتنی بہک جاتی ہے، اتنی بھٹک جاتی ہے، پھر ان کو رائے راستہ پر لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اپنی شادی بیاہوں کے صحیح سنت طریقے اپناؤ، گھروں میں سنت طریقے سے آؤ جاؤ، اور فاؤنڈیشن جو بچوں کی شادیوں کے جو طریقے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے، وہ بھی ہمارے زندگیوں کا فاؤنڈیشن جو ڈالنے کا جو طریقہ ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ڈالیں گے اور موجودہ دور کے ٹی وی ڈراموں کی کاپی کریں گے، سنت کو چھوڑ کر کے، اور ہمارے بچوں کو اختیار دیں گے کہ لڑکی کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے اب آزادی سے گھومو، لڑکی کے ساتھ پیار ہو گیا ہے، شادی اس سے ہونے والی ہے، لہذا آزادی سے گھومو۔ اب وہ آزادی سے گھوم رہے ہیں 2 سال تک، پھر اس کے بعد دونوں میاں بیوی مل کر کے روم ہال بک کراتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر شادی کرنے کے لیے دونوں اسٹیج پر بیٹھتے ہیں کہ ان کو شادی پھر دنیا کے سامنے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شادی تو اس لیے ہوتی ہے کہ بھئی دکھاؤ لوگوں کہ ہماری شادی ہو گئی ہے، لہذا ہم دونوں ساتھ میں گھومیں، تو ڈاؤٹ مت کرنا کہ ہم گناہ نہیں کر رہے، ہماری شادی ہو چکی ہے، اس لیے شادی کو شہرت کے لیے کہا گیا ہے، ورنہ تم دونوں پہلے شادی سے پہلے گھوم رہے ہو ساتھ میں، وہ تو گناہ کا کام ہے۔ لہذا ایسی چیزوں کو عیب نہ سمجھنا اور اتنے آزاد رہنا، اور پھر اس کے بعد جو اولادیں پیدا ہوتی ہے اس کے ذریعے سے پھر جو زندگی میں جو بے برکتیاں آتی ہے اور جو بے چینیاں گھروں میں ہمیشہ رہتی ہے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکموں کو ٹھکرانے کی وجہ سے آیا کرتے ہیں۔ اس لیے معزز ماں بہنوں، دعاؤں کو پابندی سے لازم پکڑو، قرآن کی تلاوت بآواز بلند گھروں میں کرو، سنت طریقے سے گھروں میں آؤ، اپنے بچوں کو اور اپنے شوہروں کو عافیت کے ساتھ مسجدوں میں بھیجنے والے بناؤ اور دین سکھانے والے بناؤ، شوہروں کو تاکید کرو کہ گھروں میں مسجدوں میں جائے، کچھ بیان سنیں۔ ہاں، ہمارے مرد جو ہوتے ہیں وہ دین کی باتیں سننے والے نہیں ہوتے ہیں، ان کو دین کی بات، جب وہ دین کی باتیں سنیں گے نہیں تو آپ کو کیا بتائیں گے؟ وہ گھروں میں مسجدوں میں آئیں گے، دین کی باتیں سنیں گے، تعلیم سنیں گے، تو ان کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ ایک بزرگ نے حدیث نقل کیا ہے کہ تم اپنے اوپر علماء کی بات کو اور حکماء کی بات کو لازم پکڑ لو، یعنی ان کو سنو، اس وجہ سے، اس لیے کہ حکمت کی باتیں اور دین کی باتیں اور قرآن کی باتیں دلوں کو اس طرح زندہ کرتی ہے جس طریقے سے پانی، آسمان کا پانی مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، کہ مردہ زمین جس طرح کیسے زندہ ہوتی ہے، یہ باتیں سننے سے دلوں میں تبدیلی آتی ہے۔ اسی لیے باتوں کو سننے کا پابند بنائے، وقالوا سمعنا واطعنا، انہوں نے سنا پھر ہم نے مانا، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وعصینا، اللہ فرماتے ان لوگوں کی طرح مت بنا جنہوں نے یہ کہا ہم نے سنا اور پھر نافرمانی کی۔ سنا اور نافرمانی کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب قتال کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے قرآن سننے سے، دین کی باتیں سننے سے ہی دل زندہ ہوتے ہیں، پھر عمل کرنے سے اور زیادہ اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کے لیے دین کا سننا اور دین پر عمل کرنا اور آخرت کی زندگی کو اپنے اندر لانا ہم تمام کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عزت والی زندگی، عافیت والی زندگی دے گا،
نماز کو پڑھنے سے اور نماز کو خشوع خضوع والی پڑھنے سے۔ تو آج کی بات کا خلاصہ میں عرض کر دوں، نماز پڑھے، ایک تو 5 وقت کی نمازیں پڑھے، جو قضا نمازیں ہو گئی ہے ایک ایک کر کے نمازیں قضا کرنے کی نیتیں کرے، وضو اچھی طریقے سے کرے اور اچھی طریقے سے اطمینان سے الحمد شریف، سورت شریف، رکوع کی تسبیح ہے، سجدے کی تسبیح ہے، قیام قرات اچھی طرح کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھی اور رکوع سجدہ کر کے نماز سلام پھیر کر کے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب صل قم فصلی فانک لم تصلی، اٹھ جا، کھڑا ہو، نماز پڑھ، اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اس آدمی نے پھر کھڑا ہو گیا، نماز پڑھی، رکوع سجدہ کیا، سلام پڑھ کے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا قم فصلی فانک لم تصلی، کھڑا ہو، اٹھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، پھر سے نماز پڑھ۔ پھر اس نے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا قم فصلی فانک لم تصلی۔ پھر کہ یا رسول اللہ کس طرح پڑھو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھے اطمینان کے ساتھ قرات کر، پھر قرات کر لے تو اطمینان کے ساتھ رکوع کر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اطمینان سے پڑھ، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ، ربنا لک الحمد کہہ، پھر اس کے بعد سجدے میں جا۔ اب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے تو کتنی دیر ہوتی ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے سے پہلے تم سجدے میں پہنچ جاتے ہیں، اتنی تیز نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ اس وجہ سے خصوصاً ہمارے بچوں کے، مردوں اور عورتوں کی، سب کی نمازوں کا یہ حال ہے۔ اس لیے اپنی نمازوں میں جان ڈالے، اپنی نمازوں میں روح ڈالے، اپنی نمازوں کو تقویت والی نمازیں بڑھائے اور اتنے پکے ارادے کرے کہ آئندہ زندگی میں ایک نماز مجھے قضا نہیں ہونے دینی ہے۔ گرمیوں میں نماز پڑھے، سردیوں میں نماز پڑھے، بارش کے دنوں میں نماز پڑھے، دل چاہ رہا ہے نماز پڑھے، بیمار ہے جب بھی نمازیں پڑھے، ہسپتال میں پہنچ گئی جب بھی نماز نہ چھوڑے، بھئی مجھے وضو کراؤ، مجھے تیمم کراؤ، مجھے نماز پڑھنا ہے، بیڈ پر بیٹھ کے ہی نماز پڑھ لوں گی، لیکن نماز کبھی بھی اللہ کی طرف سے معاف نہیں ہے۔ میں نے رمضان میں یہاں پر ذکر کیا تھا تو کچھ بھائیوں نے اس پر عمل بھی کیا تھا، ایک بات کی خاص کہ جو لوگ مر گئے ہمارے والدین اور نمازیں بہت سی زندہ نہیں پڑھتے تھے، ہمیں پتہ ہے کہ ان کی عادت نماز پڑھنے کی نہیں تھی، تندرست ہوتے تھے، ہمارے عادت جس طرح ہماری ہے، اس وجہ سے کئی لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے جو نماز پڑھتے نہیں مر جاتے ہیں، پھر ان کے بارے میں نہ وہ وصیت کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے اتنی نمازیں چھوڑ دی، حالانکہ وہ بہت بڑا گناہ ہے اور قضا کرنے کا موقع نہیں ملا ہے، تو اس کو مرتے ہوئے وصیت کر کے جانی چاہیے تھی اس کو کہ بھائی مجھے میرے بعد میری نمازوں کی مجھے اتنے سال کی نمازیں ہوئی بیٹو، میرے مال میں سے اتنا میری نمازوں کا فدیہ دے دینا، میری نمازوں کا، تو یہ اس کو پھر فدیہ دینا واجب ہو جاتا ہے، اس وصیت کو ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور کسی نے وصیت نہیں کی کہ مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے، نماز کی اہمیت نہیں ہے، تو اگر بے باپ، مسئلہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اولاد ان کی طرف سے اس نیت کے ساتھ اندازہ لگائے کہ وہ ایک نماز پڑھتے تھے، 2 پڑھتے تھے، 2 مس کرتے تھے، 4 ان کی اتنے سال کی مس ہوئی ہوگی، اس کا حساب لگا کر کے اولاد اگر اپنے ماں باپ کی طرف سے اگر ان نمازوں کا فدیہ دے دے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کے اس حسن سلوک کو قبول فرما کر اس کا مواخذہ نماز کا اللہ چھوڑ دے، اور جو اس کو روح کو ابھی تکلیف ہو رہی ہے، قبر میں تکلیف ہو رہی ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کو کم فرما دے یا معاف فرما دے، امید ایسی کی جاتی ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ بہتر ہوتا ہے، اس لیے پہلے تو اپنی زندگی میں ایسا موقع نہ آنے دے کہ کوئی نماز قضا ہماری زندگی میں باقی رہے، کیونکہ روزانہ اگر اللہ نے 4-10 سال کی آپ کی نمازیں قضا باقی ہے اور آج سے روزانہ ایک نماز کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہیں گے تو 10 سال کی نمازیں مرتے دم تک آپ کی ہو جائے گی، روزانہ 1 دن کی نمازیں ہوتی چلی جائے گی، تو اس طریقے سے آپ کی نمازیں آپ کے ذمے سے ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی اگر نمازیں قضا باقی رہ گئی، کوئی اس کی عمر زیادہ ہے، تو اپنے بچوں کو وصیت کر دے کہ ہماری طرف سے بھی فدیہ دے دینا نماز کا، میں پڑھتی ہوں جتنی ہو سکے، لیکن اگر باقی رہ جائے تو دے دینا، یہ نہیں کہ صرف دے دینا، نماز ادا کرنے سے اترتی ہے۔ نماز کوئی تندرست ہے، نمازیں نہیں پڑھی 10 سال کی اور کہے میں فدیہ دے دوں معاف ہو جائے گی، فدیہ دینے سے معاف نہیں ہوتی ہے۔ فدیہ تو ایسے شخص کے لیے جو مر گیا اور نماز ادا نہیں کر سکا اس کے لیے، زندگی میں تو قضا ہی قضا ہے، اور قضا ہی صرف نہیں، قضا کے بعد توبہ بھی ہے کہ وقت پر اللہ تعالیٰ نہیں پڑھ سکا تھا، اے اللہ مجھے معاف فرما دینا، انشاءاللہ پھر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے۔ تو اس وجہ سے اپنے والدین کی طرف سے اگر کوئی چاہے تو اس کو صدقہ
فطر ہم دیتے ہیں، نفلی صدقات دیتے ہیں رہتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں غریبوں کو، تو بعض دفعہ حساب کر کے اپنے بچوں کے لیے کہ ایک نماز کا جو ہوتا ہے 10 کلو اناج تقریباً ہوتا ہے، 10 کلو گیہوں وغیرہ، اس کی قیمت 6 نمازیں جن کی علماء لکھتے ہیں کہ 5 اور چھٹی نماز جو ہوتی ہے وہ وطر کی نماز، اس طرح 10 کلو اناج غلہ وغیرہ جو ہے ایک دن کی قضا کی نماز کا ہوتا ہے. اس اعتبار سے آپ پورے سال کا یا پورے مہینے کا حساب لگا کر کے آپ اپنے بچوں کی طرف سے وہ اپنے مرحوموں کی طرف سے صدقہ نکال سکتے ہیں. یعنی میں اس لیے بات یہ کر رہا ہوں کہ نماز جو ہے مرنے والے کے اوپر بھی معاف نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے. اس وجہ سے ان کا فدیہ ادا کرتے رہنا چاہیے. اپنے مرحوموں کو اللہ نے مال دیا ہے تو ان کی طرف سے بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا نماز کا حساب اللہ کی طرف سے کم ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور آخرت کے لیے صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. گھروں میں بھی ہمارے جو بھائی نماز پڑھنے آتے ہیں، مسجدوں میں جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ سنتیں اچھی طرح پڑھے، فرض اچھی طرح پڑھے، واجب اچھی طریقے سے پڑھے. 2 منٹ میں نماز خالی ہو جاتی ہے، مسجد خالی ہو جاتی ہے، فٹافٹ نماز پڑھ کے سب بھاگ رہے ہوتے ہیں. ایسی نمازوں سے کیا فائدہ؟ اطمینان سے رکوع، اطمینان سے سجدے، اطمینان سے اللہ سے دعائیں مانگے. یہ بے چینی کا جو ماحول ہے، پریشانی کا ماحول ہے، بچوں میں نافرمانیوں کا ماحول ہے، گھروں میں سکون نہیں ہے اور رزق میں برکت نہیں ہے، چین نہیں آتا ہے، نیند نہیں آتی ہے، بیماریاں ہر طرح کی ہے. ان تمام سے بچنے کا واحد علاج ہے کہ اللہ سے تعلق کرے، توبہ کرے، اچھی نمازیں پڑھے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم